अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बुज़ुर्ग सफ़र पर जा रहे थे कि शाम हो गई और उन्होंने सोचा कि किसी जंगल में जो है वो मैं ठहर जाता हूँ, यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। और यूँ उन्होंने एक जंगल में एक दरख्त के नीचे जो है वो पड़ाव डाल लिया। अभी वो थोड़ी देर कुछ सस्ताने के लिए बैठे ही थे कि उन्हें अपने करीब ही कुछ आवाज़ आई। उन्होंने महसूस किया शायद कोई मेरे करीब झाड़ियों में कुछ है, तो वो उठे और उन्होंने झाड़ियों में झांक कर देखा तो देखा कि वहाँ एक लोमड़ी जो है वो ज़ख्मी हालत में जो है वो बैठी है। और उसको देखकर उन्हें यूँ लगा जैसे ये बेबस लोमड़ी शायद कई दिनों से भूखी होगी और यहाँ बेचारी जो है ये पड़ी है और इसकी किसी ने केयर नहीं की होगी। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक शेर उस तरफ से आ रहा है और उसके मुंह में एक बंदर जो है उसने पकड़ा हुआ है और वो उस लोमड़ी के करीब ही बैठकर उसे खाता है, चीरता फाड़ता है और खाकर बकिया छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और यूँ लोमड़ी जो है वो उस बचे कुचे के ऊपर आ जाती है और अपना पेट जो है वो भरती है। तो इस बुज़ुर्ग ने समझा कि ये महज़ इत्तेफाक है कि ये लोमड़ी बेचारी भूखी थी कि अचानक शेर उधर से जो है ये जो है खुराक लेकर आ गया, उसने ख़ुद भी खाई और इसको भी दी और ये जो है इसको अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ही बस खुराक मिल गई। तो उसने इसको महज़ इत्तेफाक समझा। रात गुजारी, सुबह हुई तो उसने देखा कि फिर वहाँ पे उसी तरफ से एक आवाज़ सी आई है। उसने देखा कि उधर से फिर शेर जो है एक शिकार को मुंह में पकड़े वहाँ आया है और उसने ख़ुद भी खाया है और ख़ुद खाने के बाद बकिया छोड़ के चला गया और उस ज़ख्मी लोमड़ी ने भी उसको जो है वो खूब सैर होके खाया और अपना पेट भरा। तो अब ये बुज़ुर्ग जो हैं वो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये महज़ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला चूँकि राज़िक़ हैं, वो सबको रिज़्क़ देने वाले हैं, तो यकीनन इस ज़ख्मी लोमड़ी का रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शेर के तवस्सुत से इसे पहुँचाया है। तो गोया कोई भी अल्लाह ताला किसी को भी जो है वो भूखा नहीं रखते और सबको रिज़्क़ पहुँचाते हैं। तो उसने सोचा तो फिर क्यों मैं जो है वो रिज़्क़ की तलाश के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों मारा फिर रहा हूँ कि रिज़्क़ इकट्ठा करूँ। रिज़्क़ तो अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह ने हर सूरत तमाम लोगों को पहुंचाना है, तमाम जानवरों को पहुंचाना है और अल्लाह ताला तो हर एक को रिज़्क़ जो है वो अता करते हैं। और उसको वो तमाम वाक़यात ज़हन में आ गए कि अल्लाह ताला तो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिज़्क़ पहुंचाने पे कुदरत रखते हैं, तो फिर मैं क्यों जो है वो परेशान हूँ। तो मुझे जो है आज के बाद ऐसा करना चाहिए कि मुझे कहीं पे अपना एक जो है वो बसेरा बना लेना चाहिए, एक ठिकाना बना लेना चाहिए जहाँ बैठ जाऊँ, बस अल्लाह अल्लाह करूँ, अल्लाह का ज़िक्र करूँ, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ूँ, अल्लाह की शान और उसकी रबूबियत को जो है वो बयान करूँ। रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है, वो ख़ुद बख़ुद मेरे तक जो है वो रिज़्क़ पहुँचा देगा। और यूँ उसने जो है एक जगह तलाश की कहा और कि ताकि उस जगह पे वो आराम से बैठे और वहाँ पे चिल्ला कशी करे, अल्लाह अल्लाह करे, मराकबे करे। और यूँ वो उसने एक तलाश कर ली जगह और वहाँ पे बैठ गया और अभी अल्लाह अल्लाह कर रहा था। सुबह बैठा, शाम दोपहर हुई, दोपहर तक उसे थोड़ी सी भूख लग गई और सोचा कि अभी कोई आ जाएगा, अभी मेरे रिज़्क़ का एहतमाम हो जाएगा। कैसे अल्लाह ताला जो है वो मुझ तक देखते हैं, रिज़्क़ पहुँचाते हैं। फिर जो है असर हो गई, फिर शाम हो गई और अभी तक उसके पास जो है वो कोई ना आया। तो फिर रात हो गई और रात उसने जो है वो भूख में ही गुजार दी और अल्लाह अल्लाह करता रहा। सुबह हुई तो फिर भी कोई नहीं आया। तो सोचने लगा, दिल में कुछ ख्याल आने लगा कि कहीं मैंने ये गलत फ़ैसला तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने जो है ये एक मुश्किल फ़ैसला तो नहीं ले लिया कि जनाब अभी तक कोई नहीं आया। और वो अपने जो उसका चिल्लागाह थी उससे थोड़ा सा बाहर आया और यूँ देखा तो देखा कि एक आदमी उस तरफ से आ रहा है। तो उसने सोचा कि इंतज़ार किया जाए कि वो आदमी शायद इस तरफ ही आ रहा है। और जब वो आदमी उसके पास से यूँ गुज़रने लगा तो उन्होंने आवाज़ दी, तो उस शख्स को बुलाया कि भाई बात सुनना। वो उनकी तरफ आ गए और बैठा, इधर उधर की बातें की, तारफ़ किया और फिर
اس بزرگ سے رہا نہیں گیا، چونکہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ آنتیں جو ہیں وہ قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں، بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس نے ان سے کہا کہ جناب آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی بالکل، میں چونکہ سفر پہ جا رہا ہوں تو اس لیے میں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھ لی ہیں۔ تو اس نے کہا یار مجھے بھوک بہت لگی ہے، اگر مجھے آپ کھانا دے دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ تو اس نے وہ کھانے پینے کی چند چیزیں اس کے سامنے رکھیں اور اس نے پیٹ بھر کے وہ کھانا کھایا، اور پھر ساتھ ہی اس کو وہ واقعہ سنایا کہ کس طرح جو لومڑی ہے وہ وہاں پہ زخمی ہے، اور پھر شیر نے اس کو جو ہے وہ خوراک دی، اور یہ جو آپ خوراک جو ہے وہ لے کر آئے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جو ہے وہ بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے توسط سے، اللہ کے وسیلے سے آپ بھی یہ خوراک میرے تک لے کر آئے ہیں، اور میں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اللہ اللہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ خود میری خوراک کا وسیلہ بنائیں گے اور خوراک مجھ تک خود پہنچائیں گے۔ تو اس واقعے سے وہ آدمی جو ہے وہ یہ سن کر وہ مسکرایا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ بھائی آپ میری اس بات کو سن کر کیوں مسکرائے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بات پہ مسکرایا ہوں کہ آپ نے لومڑی والا کردار ہی کیوں اپنے لیے منتخب کیا ہے، کہ لومڑی کو آپ نے دیکھا کہ وہ زخمی ہے اور اس تک اللہ تعالیٰ نے اس شیر کے ذریعے خوراک پہنچائی، اور آپ نے سوچا کہ مجھ تک بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوراک پہنچائے گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوراک پہنچانے پہ قدرت رکھتا ہے، جس طرح لومڑی تک خوراک پہنچی ہے اس طرح تم تک بھی خوراک جو ہے وہ ضرور پہنچے گی، لیکن آپ نے اپنے لیے شیر کا کیریکٹر کیوں نہیں منتخب کیا؟ میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں شیر کی طرح محنت کروں گا، میں شیر کی طرح اپنا شکار خود کروں گا، میں شیر کی طرح اپنی خوراک خود حاصل کروں گا، اور نہ صرف اپنے لیے حاصل کروں گا بلکہ جو بیمار ہیں، بلکہ جو ضرورت مند ہیں، بلکہ جو مریض ہیں، میں ان تک بھی وہ خوراک جو ہے وہ پہنچاؤں گا۔ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو یقین کریں میں خود جو ہے وہ حیران ہو گیا کہ دیکھیں ایک پہلو تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والے ہیں، لیکن یہ کیسا دوسرا پہلو اور دوسرا اینگل اور دوسرا زاویہ کتنا عمدہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں یعنی کہ بے شک اللہ پہ ہی یا دوسروں کے جو ہے وہ سہارے کے محتاج بن جائیں، دوسرے دیں گے تو ہم کھائیں، کیوں نہ ہم خود کھڑے ہوں اور خود جو ہے خود کفیل ہوں، نہ صرف خود کھائیں بلکہ دوسروں کو کھلائیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو آپشن اختیار کیا ہوا ہے بحیثیت قوم وہ بھی یہی ہے کہ لومڑ والا ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والے ہیں اور اللہ نے تھوڑا دے زیادہ دے، اللہ نے ہم سب کو رزق دینا ہے، اور یقیناً اللہ نے ہم سب کو رزق دینا ہے اور دے رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہم سب اللہ کی مدد کے جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں، اور وہ مدد کسی نہ کسی توسط سے، کسی نہ کسی وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر ہمارے فنڈز کم ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے گرانٹ دے دی، اگر ہمارے ہاں کوئی جو ہے وہ چیز نہ بنے ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی چیز دے کے فلاں ملک نے ہمیں دے دی، جاپان نے ہمیں دے دی، چین ہمیں دے دے، تو ہم آج جو ہے نا دے اللہ ہی رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دے رہے ہیں، لیکن یہ سارے ممالک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ حالانکہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے، محنت کریں گے، اور ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، کسی سے مانگنے کی بجائے خود کفیل ہوں گے، بلکہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ دینے والے بنیں گے۔ ہم یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ کرنے کی بجائے وہ لومڑی والا کردار جو ہے وہ شاید بحیثیت قوم بھی اپنایا ہوا ہے۔ آج چھوٹے سے لے کے بڑے تک کسی نہ کسی سطح پہ مانگ رہا ہے، اور مانگ کر اپنی زندگی کے ضرورتیں جو ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ تو جب تک ہم اس کردار کو جو ہے وہ پیچھے رکھ کر اپنے لیے شیر کا کردار نہیں اختیار کریں گے، شاہین کا کردار نہیں ادا کریں گے کہ ہم نہ صرف اپنا شکار خود کریں گے بلکہ دوسروں کی مدد بھی کریں گے، دوسروں کے کام بھی آئیں گے، اس وقت تک شاید ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اقبال نے تو ہمیں اس بات کی طرف کہا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ تو خود اپنی مدد کرنے والے تھے، ہمارے جو اسلاف تھے وہ تو حرکت کرنے والے تھے، ہمارے اسلاف تو متحرک تھے، وہ تو دوسروں کو دینے والے تھے، وہ دوسروں سے لینے والے نہیں تھے۔ تو اقبال نے تو ہمیں وہ خطاب بجوانان اسلام میں کہا بھی ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ تو کہا ہے نا کہ جناب تجھے اپنے باپ دادا سے، اپنے اسلاف سے کیا تعلق تمہارا کہ تم جو ہے وہ ہاتھ پہ تم جو ہے وہ صرف باتیں کرتے ہو،
صرف دعوے کرتے ہو وہ عمل سے ثابت کرتے تھے۔ تم صرف جو ہے وہ ایک جگہ منجمد ہو، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہو، اور وہ حرکت کرنے والے تھے۔ وہ کبھی افریقہ کو فتح کر رہے ہیں، کبھی مصر کو فتح کر رہے ہیں، کبھی سندھ کو فتح کر رہے ہیں۔ وہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے، اور نہ صرف فتح کرنے والے بلکہ ان کو بنانے والے، ان کو سجانے والے، ان کے لیے روزی روٹی کا وسیلہ بنانے والے۔ تو وہ ان کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ آگے سے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اقبال نے جواب شکوہ میں بھی کہا نا، تھے تو وہ تمہارے ہی ابا مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ تمہارے ہی ابا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ آج تم بحیثیت قوم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو کہ کوئی آئے گا ہمیں دے جائے گا، کوئی آئے گا ہماری مدد کر جائے گا، ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کا اپنے اسلاف کے ساتھ کیا رشتہ اور کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، آج کی گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم جو ہے وہ بانٹنے والے نہیں بنیں گے، جب تک ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے نہیں بنیں گے، جب تک ہم اپنے اسلاف کے کردار کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر محمود الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔